جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یوکرین کا مسئلہ دنیا کے لیے نیا درد سر بنتا چلا جا رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور فرانسیسی صدر کی ملاقات بھی ہوئی ہے، کچھ نئے وعدے ہوئے ہیں، لیکن اور یہ صاحب معاملہ جو ہے وہ کسی طرف آتا نظر نہیں آ رہا۔ کوئی فوکس پوائنٹ بنتا جا رہا ہے، کیا ہے ایک مسئلہ، کیا ہے، کیوں نہیں حل ہو دیکھیں رہا؟ جب ساری عالمی طاقتیں انوالو ہیں، کوئی نیا محاذ جنگ پیدا کرنا ہے۔ پیوٹن نے یہ کہا ہے، بڑی زبردست بات ہے۔ اس جو ممبرشپ ہے نیٹو کی نا، یہ یونینیمس ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ مثلا سارے ممبر جو ہے نا 30 کے قریب اگر وہ کہیں گے تو پھر اس کو یوکرین کو داخلہ کیا دیں گے۔ اچھا، اس نے امریکہ نے انہوں نے کہا کہ اس کو کہا کہ ہم تم کو آپشن دیتے ہیں کہ تم جب چاہو تم شامل ہو سکتے ہو، جبکہ کئی ممبرز نے اس کو انکار کیا، اور ابھی تک وہ نیٹو اس کا ممبر نہیں بنا یوکرین۔ یوکرین از این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو کہ رشیا سے علیحدہ ہوئی تھی۔ اس یوکرین میں سب سے پہلے انہوں نے ہنگامے کروائے، سب کچھ کیا، اور ایک پرو رشین گورنمنٹ کے بندے کو ایگزائل پر مجبور کیا۔ جب وہ مجبور ہو گیا تو وہاں پر ایک آٹوکریٹک قسم کی گورنمنٹ آ گئی، جیسے ہمارے یہاں ضیاء اللہ کا آ گیا تو کیا ہو گیا، امریکہ کا محبوب نظر ہو گیا، کیونکہ آپ نے لڑائی لڑنی تھی یہاں پر۔ تو اس نے رشیا نے صرف اس لیے کہ اس کو باسفورس کو جو راستہ جاتا ہے اس میں کریمیا پہ قبضہ کر لیا۔ پیوٹن نے کل یہ کہا ہے، فرینچ پریزیڈنٹ سے بھی کہا ہے اور باقی لوگوں سے بھی کہا ہے، اس نے کہا دیکھو بات سنو، آپ مامے لگتے ہو یوکرین کے، فکرہ اس کا یہی ہے کہ یو آر ڈیفینڈنگ اے ہائپوتھیٹیکل ممبر آف نیٹو، یعنی ساڈا حصہ ہی نہیں تو تسی میرے نال لڑی جا رہے ہو، میں جو مرضی کروں اس کو یوکرین کو میرے سے نپٹ لینے دو۔ یہ ہے بیسک۔ اور اس نے کہا دیکھو اگر تم نے یہ چوں چاں چاں کی، اگر مجھے بلایا اس معاملے کے اندر، تو پھر اس کے بعد آپ 5000 ڈیڈ باڈیز آپ پہلے اٹھاؤ گے۔ اور یہ میں آپ کو الٹیمیٹ تھا تو اس نے حیران، اس نے کہا effective issued ultimatum, they won't go home until he had concrete agreement prohibiting any further eastward expansion of the NATO۔ جب تک تم وعدہ کر کے نہیں اٹھو گے کہ ہم نیٹو کو آگے مشرق کی طرف نہیں بڑھائیں گے، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ 1.5 لاکھ اس نے فوج وہاں جمع کر لی ہے، تمام ایمبولینسز جمع ہو چکی ہیں، 4 بلڈ بینک with پاور بلڈ سپلائی پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ یہ کہتا وہ یہ ہے کہ آپ لڑنا چاہتے ہو تو کھل کے بتاؤ کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں تم سے، اور ہم نہیں چاہتے کہ تم اس طرح تمہارا انفلوئنس جائے اس علاقے کے اندر، اور اگر لڑنا نہیں چاہتے ہو تو تم ایک ہائپوتھیٹیکل، مجھے اس کا فکرہ بڑا مزہ ہے، ہائپوتھیٹیکل نیٹو ممبر کی بنیاد پہ جو بائیڈن مجھے تھریٹ کر رہا ہے، برٹش کا وہ کیا نام بورس جانسن بھی مجھے کہہ رہا ہے، اور فرانس بھی مجھے کہہ رہا ہے، وائک جرمنی نے اپنے آپ کو کل کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم نہیں اس جنگ میں آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جرمنی از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹریز آف دا نیٹو۔ جرمنی میں ہی تو آ کر انہوں نے اپنے پہلے اڈے قائم کیے تھے، اس وقت وہ برلن 2 حصوں میں تقسیم ہوتا تھا، مشرقی برلن روس کے پاس تھا اور یہ تو مغربی برلن جو تھا ان کے پاس تھا، تو وہیں پر تو مغربی تو اڈے قائم ہوئے تھے سارے دیوار کے ساتھ۔ اصل مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ٹرکی نے اس کو اپنے آپ کو سائڈ لینڈ کیا ہے کہ ہم اس ایشو کے اندر نہیں آنا چاہتے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ دس از گوئنگ ٹو ایسکلیٹ اے وار، اور اس وار میں وہ بنیادی طور پر چائنا کو بھی ساتھ تھریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس نے یہ کہا ہے پیوٹن نے کہ تم لوگوں نے چائنا کو یہ کہا ہے کہ تم اس میں سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور اپنا تم نے جو وار پیکٹ کیا ہے اس کے اندر تم نہ آؤ، ورنہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ اور چائنا نے جو ہے اس کو پیوٹن کو، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پیوٹن جو ہے وہ چائنا کی ٹرینز کے اندر وہ گھوم رہا ہے اور آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اس کی تصویریں چل رہی ہیں۔ تو فرسٹ ورلڈ وار نہیں بلکہ سیکنڈ ورلڈ وار والی کیفیت پہ ہم کھڑے ہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار میں تو یہ تھا نا، ایسٹرو ہنگیرین امپائر تھی، پاور زیادہ اس طرح کی تھی، اس کو مارنا چاہتے تھے، ٹرکی علیحدہ ہو گیا تھا، کہتا ہم نہیں آنا چاہتے، بعد میں ٹرکی کو بھی انہوں نے اڑا کے رکھ دیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ ہوا تھا کہ دونوں سائڈز کو پتہ تھا کہ اب جنگ ہونے والی ہے، اور دونوں سائڈ آئی بال ٹو آئی بال جو تھی وہ کھڑی تھی، یعنی آنکھوں سے ٹکرا، اس وقت آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائی ہوئی۔ کب یوکرین اناؤنس کرتا ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں، تو کب نیٹو فورسز جو ہیں وہ یہاں پر آتی ہیں، اور کب یہ جاتا ہے، اور یہ رشیا کوئی بھی کسی وقت بھی ایک بٹن جو ہے وہ دبنے کی دیر ہے۔ اور لیکن سب سے جو خرابی ہوگی وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جو آج میں حیران ہوتا ہوں کب جو امریکہ کی پرانی بات کہ پیوٹنس ویسٹ ورڈ مارچ از اے تھریٹ ٹو ڈیموکریسی۔ اچھا جی، جی
دماغ تمہارا خراب ہے. یوکرین کے ڈیموکریٹک لیڈر کو تم اٹھا کے پرے مارتے ہو, ٹھیک ہے, اور کہتے ہو جی اس کا جمہوریت کو خطرہ لاگ گیا. جیسے ہمارے ہاں جمہوریت کو خطرہ, ہر جگہ جمہوریت کو, آن سان سوچی جمہوریت کو خطرہ لاگا. جمہوریت, اور جس جگہ تم لوگوں نے محمد بن سلمان میں جمہوریت ہے, شیخ زید خلیفہ بن زیاد جمہوریت ہے, قطر میں جمہوریت ہے, بحرین میں جمہوریت ہے, مسقط میں جمہوریت ہے, کہاں جمہوریت ہے؟ مصر میں جمہوریت ہے کوئی نہیں. تمہارے سارے لاڈلے جو ہیں سارے کے سارے بات, لیکن سارے اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیوٹن جو ہے وہ اس میں خاص طور پہ اس نے پٹ ڈاؤن کہ میں یوکرین کو اب واپس لینا. اور یہ گزشتہ آپ اندازہ کریں عثمان صاحب 1995 سے پریڈکشن شروع ہو رہی ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار. میں کوئی حدیث نہیں سنا رہا, میں کوئی خیالی باتیں نہیں سنا رہا, میں پولیٹیکل ملٹری پریڈکشنز جو ہوتی ہیں کیلکولیشنز کے حساب سے کہ وار, تھرڈ ورلڈ وار ول سٹارٹ فرام یوکرین. اچھا یہ تو ہو گیا یوکرین والا معاملہ. ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ بھارت کی جانب سے پاکستانی دریاؤں کا رخ موڑنے والا پرانا ایشو ہے. ظاہر ہے انڈس واٹر کمشنر ایک بڑے ہوا کرتے تھے ہمارے بڑے شاہ صاحب لمبے سے, اور وہ بھی جایا کرتے تھے, اور پھر لیکن اب ایک اور جو ہے ڈیم بنا ہے اور سینٹ میں بھی اس کی بازگشت سنی گئی ہے. یہ جو معاملہ ہے جب یہ ہوا, میرا خیال ایوب خان صاحب کے دور میں یہ پیکٹ وغیرہ ہوئے تھے سارے, اب اس کو ریوائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی؟ پاکستان کیا کرے؟ عالمی عدالت میں بھی گیا, انڈین آرگومنٹ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بڑی تکلیف دہ آرگومنٹ, اور اس قوم کے سیاستدانوں پہ اور اس قوم کے حکمرانوں کے منہ پہ تماچا ہے. وہ کی اندر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان 3 دریاؤں کا پانی اپنے لیے استعمال کرے گا, اور اگر وہ استعمال نہیں کرتا ریزروائر کے طور پہ اور وہ سمندر میں جاتا ہے تو جب تک وہ پورا استعمال کرنے کے ریزروائر میں جاتا ہے انڈیا اس کو اتنے وقت تک استعمال کر سکتا ہے. اچھا, آپ نہ بنائیں کالا باغ ڈیم نہ بنائیں, ہم آپس میں اس پہ سیاست کرتے رہیں, وہ کریں گے. یہ ہے تماچا ہمارے سب کے منہ کے اوپر. انڈیا کو پتا ہے کہ پاکستان کتنا پانی سمندر میں پھینکتا ہے, لیکن سیاستدان ہمارے کو نہیں پتا. میں تو فوج کو بھی اس کا ضیاء الحق فضل حق کو یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. آپ کو پتا ہے فضل حق نے آواز اٹھائی تھی کالا باغ ڈیم کے خلاف. مشرف پوری ڈی ایم جی کا ستیہ ناش کر سکتا ہے, پورے کے پورے ناظم بنا سکتا ہے, کالا باغ ڈیم بھی بنا سکتا تھا. نہ کالا باغ 10 اور ڈیم بناتے کالا باغ کی جگہ. شمس الملک روتا رہا ہے, حالانکہ وہ بھی کے پی سے تھا, وہ کہتا رہا, وہ کہتا میرا گاؤں آتا تھا اس کے اندر. اس نے ایک پوری کی پوری اس کو واچا خان وغیرہ سب کو اس نے دی, کہتا میں پٹھان ہوں, میں نے بریفنگ دی, میں نے اس کا انٹرویو کیا تھا, کئی لوگوں نے انٹرویو کیا, میں نے بریفنگ دی, میں نے کہا یہ صورتحال ہے. کہتا مجھے یہ بتاؤ کبھی کہ نوشہرہ اوپر ہے, کالا باغ نیچے ہے, کبھی نیچے سے بھی پانی اوپر گیا ہے, نیچے سے بھی سیاست ہے نا بدقسمتی سے. کہتا اس کے بعد ٹیکنیکل آخری بات میں کرتا ہوں, اسلام کے اندر 3 بیسک پرنسپلز ہیں فیصلے کے. نمبر 1, وہ چیزیں جو قرآن کے اندر لکھی گئی ہیں وہ قرآن فیصلہ کرے گا, کوئی اور نہیں کر سکتا. ٹھیک, جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں وہ ٹیکنیکل آدمی فیصلہ کرے گا. سلمان فارسی بتائے گا کہ خندق کیسے بنائی جاتی ہے. صحابہ سے نہیں پوچھا تھا ووٹ دو یہ دو, ٹھیک. اب سعد بن عبادہ بتائے گا کہ بدر کے اوپر کیسا خیمہ لگتا ہے. ہم نے ٹیکنیکل ایشوز سیاست کے سپورٹ کیے, ہم تباہ برباد. بس یہی ہے ہماری جو ہے وہ پستی کا راز. اللہ کرے کہ ہم کو اچھے فیصلے کریں, ملک کے لیے سوچیں. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا.